ایک کریٹیکل ایشو جو اس ویک میں آیا جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر بھی کچھ ڈسکشن کروں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے۔ اور وہ جو سوات ریور کے اندر 18 لوگ ڈوب گئے، جن میں سے 11 کی لاشیں مل چکی ہیں، 4 کو شاید بچا لیا، ابھی بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ جب سے یہ مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے تو پورے پاکستان میں دریاؤں میں طغیانی کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ صرف کے پی کے اندر 57 سے زیادہ لوگ گورنمنٹ نے ریسکیو کیے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو دردناک ہے ویڈیو کے اندر ریکارڈ، یہ پوری زندگی انسان کو یاد رہنے والا واقعہ ہے۔ زندگی کے چند واقعات میں سے کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے تو بس ایک دفعہ دیکھی ہے، اس کے بعد ہمت نہیں پڑی۔ یعنی ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں۔ مجھے تو قیامت کا دن یاد آ گیا کہ یہ چھوٹی سی قیامت ان پہ آئی، تو آپ دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، سب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ میں رکھا ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایک کر کے سارے بہتے چلے گئے، اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ صرف ویڈیو میں ان کی عکس بندی کرتے رہے۔ چلے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں کاؤنٹر نیریٹو رکھوں گا، بجائے صرف رونا پیٹنا کرنے کے اس کا سولوشن دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ پہلا جو علمی پوائنٹ ہے وہ ریاست اور حکومت سے متعلق ہے، اس کے لیے میں 10 ایکشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ مستقبل میں ان واقعات کو روکا جا سکے۔ دوسرا جو علمی پوائنٹ ہے وہ خاندان کے جو سربراہ ہیں، ہیڈ آف دا فیملیز ہیں، ان کے لیے انسٹرکشنز ان جگہوں پہ جانے کے لیے۔ اور تیسرا جو متاثرہ خاندان تھا ان سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت، اور اس واقعے سے انسانیت کو کیا درس عبرت ملتا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اسے بھی اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، ریاست اور حکومت کے حوالے سے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ 99.99% جرم جو ہے یہ اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈلتا ہے۔ یہ 11 لوگ نہیں ڈوبے، پاکستان نے انسانیت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، اور مسلسل ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر رہی ہیں، مختلف میڈیا چینلز بھی دکھا رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس پہ کمنٹس کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مینگورا بائی پاس کے قریب ہوا، وہاں پر مختلف ہوٹلز ہیں، جو لوگ بھی دوسرے سٹی سے آتے ہیں تو وہاں پر آ کر عموماً سٹے کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈسکے کی فیملی تھی جو گئی ہوئی تھی، کچھ لوگ وہاں سے بھی شریک ہوئے۔ اور اس وقت تو دریا اس لیول پہ نہیں بہہ رہا تھا، تھوڑا دور تھا، لیکن چونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے، کسی وقت بھی ریلا آ سکتا ہے پیچھے سے، تو ہوٹل والوں نے اپنی چارپائیاں وہاں بچھائی ہوئی تھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرچہ پانی نہیں ہے لیکن آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اسی دوران پانی آنا شروع ہوا، اور پاس ایک ٹیلا تھا، وہ فیملی اس کے اوپر چڑھ گئی، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیلا بھی ڈوب جائے گا۔ اور پھر پانی اتنا تیز آیا کہ کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کو نہیں بچا سکے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم بچا سکی، اور نہ وہاں پر جو لوکل لوگ تھے کشتی کے ذریعے بچا سکے۔ ایک انڈیویجول اپنے طور پر کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 10 ایکشنز سجیسٹ کروں گا، جن پر اگر عمل کیا جائے تو مستقبل میں یہ واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ ایکشن نمبر 1، اس طرح کی جتنی جگہ ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے بینرز لگے ہونے چاہیے، بورڈز لگے ہونے چاہیے، اور ہر زبان کے اندر
اردو اور انگلش میں تو ہونا چاہیے، وہاں کی جو لوکل زبان ہے پشتو اس میں بھی ہونا چاہیے، زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے وہاں سے بھی آتے ہیں، اور جو دوسرے ملک کے حصوں سے آتے ہیں ان کے لیے اردو کافی ہے۔ اور یہ ایک سے زیادہ بینرز ہونے چاہیے، بورڈز ہونے چاہیے، تاکہ کسی کی نظر اگر ایک بینر پہ نہیں پڑی تو دوسرے پہ پڑ جائے اور وہ اپنے معاملات کو مستقبل میں صحیح طریقے سے لے کر چل سکے۔ یہ پہلا ایکشن ہے۔ ایکشن نمبر 2، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے ان تمام جگہوں کے اوپر، اور مسلسل ان کی آبزرویشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر، جس طرح سیف سٹیز کا سلسلہ پنجاب میں شروع ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مجرمین کو پکڑنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی ایک ڈیٹرنس رہتی ہے گورنمنٹ کی۔ تو ان جگہوں کے اوپر تو خصوصاً سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے، تاکہ مسلسل آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں لوگ قانون کو توڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار تو نہیں کر رہے۔ ایکشن نمبر 3، ڈرونز کیمرے یہ بھی یوز ہونے چاہیے، تاکہ جو جگہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے چھپی ہوئی ہیں ان جگہوں کو آپ آسانی سے ڈرون کے ذریعے دیکھ سکیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ آفس میں آئے، تاکہ لوگ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، پولیس کے ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایکشن نمبر 4، جتنے ہوٹلز ہیں ان کی انتظامیہ کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس طریقے سے چیپلی لوگ مارے جائیں گے تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو آپ کے فائدے کے لیے، عوام الناس کی جان کو بچانے کی خاطر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہوٹل کو سیل کر دیں گے۔ یہ تھریٹ لگائیں اور انہیں بتائیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے آپ لوگ انڈر آبزرویشن ہیں، اور ہمارے ایجنسیز کے لوگ آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان کا قبلہ درست رہے گا۔ ایکشن نمبر 5، خطرے کی صورت میں الارم بجنا چاہیے، وسلز بجنے چاہیے، وہاں پر ایسے الارمز ہونے چاہیے اور اتنے ڈراؤنے قسم کے کہ لوگ خوف کھا جائیں۔ یہ ہو سکتا تھا، یہ ریلا آلموسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی اگر کیمرے لگے ہوتے، ان کے آفیسز صحیح طریقے سے ورک کرتے ہوتے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ ریلا یہاں سے چل پڑا ہے، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ جس طرح 1992 میں جب جیلم میں سیلاب آیا تو اناؤنسمنٹس پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے ہلکا جانا، وہ تو صبح جب لوگوں کا نقصان ہوا تو پھر ان کو اندازہ ہوا، اناؤنسمنٹس پہلے شروع کر دی تھی، ظاہر ہے وہاں سے پانی یہاں پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اس طرح اگر باقاعدہ طور پر آفیسز قائم ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے بتایا جا سکتا ہے، اور جب اس طریقے سے الارمز بجیں گے، وسلز بجیں گے، ہارنز بجیں گے تو کوئی بیوقوف آدمی بھی وہاں پر نہیں بیٹھے گا، وہ ڈر جائیں گے، ظاہر ہے وہ ڈرونے قسم کے جب ہارن بجیں گے، وسلز تو خود بخود اٹھیں گے۔ ایکشن نمبر 6، جو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا، دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی جو پبلک گیدرنگ کو منع کرتی ہے، خطرے کی حالت میں، خواہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہو یا کوئی مذہبی گیدرنگ ہو یا اسی طریقے سے جہاں پر اس قسم کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہو، تو دفعہ 144 لگائی ہوتی ہے، لیکن صرف لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے کوئی مانیٹر نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کراچی میں دفعہ 144 لگتی ہے ساحل سمندر کے اوپر، لیکن صرف اس دفعہ کے لگنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا جاتا، باقاعدہ وہاں گورنمنٹ کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں، اس کے باوجود اتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال۔ اگر وہ لوگ نہ ہوں تو اس سے 10 گنا بڑے واقعات رپورٹ ہوں۔ ایک سرکاری وردی میں بندہ اس طرح کے کریٹیکل پوائنٹس کے اوپر کافی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہاں نہیں جانا، لوگ خود بخود ڈر جائیں گے۔ عوام جو ہیں وہ عوام کل انعام، چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کو آپ نے زبردستی اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں کے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، اے سی، ڈی سی
یا ڈی پی او ان کا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہوتا تو کیا وہ صرف زبانی کلامی دفعہ 144 لگانے کے اوپر اکتفا کرتے یا واقعتاً وہ ان کو وہاں جانے سے روکتے؟ تو فزیکلی وہاں پہ بندے موجود ہونا ضروری ہے. زبانی کلامی کاغذی کارروائی کرنا، جس طرح اب کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو دفعہ لگائی بھی تھی تو ہم تو جو ہے بری ذمہ ہیں، بالکل بری ذمہ نہیں ہوتے بھائی، اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے. جس طرح کورونا کے دنوں میں آپ نے کیا ہوا تھا، یا جس طرح جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل جماعتوں کو دبانے کے لیے تو یہ سارے ریاستی ادارے ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا، اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جہاں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 144 لگا لی تھی. باقی جگہوں پہ یہ انشور کرتے ہیں، ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بیوقوفی والا کام ہے، تو اسے بھی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے، جبکہ آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. 2022 میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا، 4 نوجوان ڈوب گئے تھے، اور وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایکشن نمبر 7، ریسکیو 1122. اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگز کروائی جائیں، اور اس طرح کے واقعات کے لیے بھی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے، اور وہاں پر اس قسم کے لوگ موجود ہونے چاہیے. ایک لوکل بندہ اپنے طور پر چپوؤں کے ساتھ کشتی لے کے پہنچا ہے، اور آپ نے اس دریا کا بہاؤ دیکھا ہے، اس میں تو بڑی موٹر والی کشتی ہی کچھ کر سکتی ہے کہ وہ اپوزٹ سمت میں چلے اور تھوڑی دیر سٹے کر کے کسی کو سوار کر سکے. چپوؤں والی کشتی سے کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا اس بیچارے کی کوشش ایز سچ کوئی کامیاب نہیں ہوئی. تو ریسکیو 1122 والوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے، ان کے پاس بورڈز ہونی چاہیے، اور یہاں تک تو نوبت آئے گی نہیں. جب آپ پہلے تمام ایکشنز کر لیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی یہ حفظ ما تقدم والا معاملہ ہے. ایکشن نمبر 8 وہ ہے ایئر ایمبولینس. اس کا بندوبست ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی پنجاب میں ایئر ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو بھی اب مزید پھیلانے کی ضرورت ہے، چھوٹے سٹیز تک بھی. لیکن اس طرح کے جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پر ایئر ایمبولینس جو ہے وہ چند منٹس کے فاصلے کے اوپر ہونی چاہیے. حیران کن بات ہے کہ اس وقت کے پی نے جو بجٹ رکھا ہوا ہے ٹوریزم کے لیے وہ صرف 55 کروڑ روپے ہے. اس میں ایئر ایمبولینس کہاں سے ارینج کریں گے وہ؟ حالانکہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں ٹوریزم سے. یہ نہ سمجھیں کہ جو باہر کے ملکوں سے لوگ آنا کم ہو گئے ہیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے تو ٹوریزم ختم ہو چکی ہے. ہمارے پنجاب سے، کراچی سے اتنے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں کہ ان کا سارا روزگار کا سلسلہ انہی سے وابستہ ہے. اس میں 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ کل کو نقصان ان کو ہی ہونا ہے. اور پھر میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ملک جو کہ دنیا میں 7 ڈکلیئر نیوکلیئر پاورز میں سے ایک ہے، اس کے پاس ایئر ایمبولینس کا سلسلہ نہیں ہے. ویسے ہم اٹامک پاور ہیں، لیکن یہاں پر ہماری کمزوری کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ایئر ایمبولینس نہیں ہے. اور ماشاء اللہ تعالی 24 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم بھی ہم نے پالا ہوا ہے. کچھ سالوں میں ہم امریکہ کو بھی کراس کرنے والے ہیں، 5ویں نمبر پہ آ جائیں گے، اکانومی میں نہیں، آبادی میں. حالانکہ اتنی آبادی جس ملک کے پاس ہو تو اسے تو اکانومی میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے. خیر یہ ایک تلخ پہلو ہے اس پوری گفتگو کا. ایکشن نمبر 9 وہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں گنڈا پور، ان کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ سبق صرف انہوں نے نہیں سیکھنا، پنجاب کی جو سی ایم ہے مریم نواز، انہوں نے بھی سیکھنا ہے. اسی طریقے سے سندھ کے جو سی ایم ہیں مراد علی شاہ صاحب، بلوچستان کے، گلگت بلتستان کے سی ایم، ان سب کو سبق سیکھنا ہے. یہ واقعہ اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں، پنجاب میں، یا گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں ہوتا تو وہاں بھی یہی کچھ ہی ہونا تھا. لہذا پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پنجاب میں اگر واقعہ ہوتا تو وہاں پہ بھی کوئی ایئر ایمبولینس پہنچ نہیں جانی تھی. کوئی ہم نے اتنے مضبوط ایس او پیز نہیں بنائے ہوئے. ابھی جو ایئر ایمبولینس کا سلسلہ ہے وہ زیادہ مریضوں کے لیے ہے، ابھی اسے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے.
تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے ہمارے یہ سارے سی ایمز بیٹھیں اور پی ایم صاحب ان کو بلائیں اور سارے ریاستی اداروں کی میٹنگ کر کے ایک ایس او پی طے کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس قسم کا واقعہ رپورٹ نہ ہو. اور ایکشن نمبر 10 جو سب سے زیادہ خطرناک بلکہ خطرے ناک ہے، جس سے آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی بلکہ کانپے ٹانگ جائیں گی، وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس واقعے کے اوپر. 4 آفیسرز کو معطل کر کے انہوں نے جان چھڑا لی اور وہ بھی کچھ عرصے بعد بحال ہو جائیں گے جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا. رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ اصل میں مجرم کون ہے، اور جتنے لوگ آتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے. چلیں سزا نہیں دے سکتے، مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کریں. ویسے تو ہمیں جو یہ لوگ بتاتے رہے ہیں، اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو بتاتے تھے کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو وزیر نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو آج گنڈا پور صاحب کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ استعفیٰ آنا چاہیے. استعفیٰ آنے سے تو جان چھڑا لیں گے، سزا ملنی چاہیے جو بندے اس میں انوالو ہیں. تو صرف تقریروں تک معاملہ نہ ہو، پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی نظر آنا چاہیے. تو اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر لیں اور قرار واقعی سزا دیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جن کی غفلت ہے. اور اگر سزا نہیں دے سکتے تو مستقبل کے لیے کم از کم کوئی ایسا لائحہ عمل طے کرے تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے. اور اس کے لیے میں نے باقی صحافیوں کی طرح کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا. میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو 10 پوائنٹس کی شکل میں رکھا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز چھوٹ گئی ہے کہ جو ضروری تھی. میں نے کافی غور و تفکر کرنے کے بعد اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے، اس فیملی کے درد کو اپنی فیملی کا درد سمجھتے ہوئے یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. اس معاملے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ہی استثناء ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. قانون خود آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ایک جان کو بچایا، اس میں مسلمان نان مسلم کا ذکر نہیں، ایک جان کو بچانا. تو یہ ایک طرح سے قتل ہوا ہے، قتل خطا ہی صحیح لیکن یہ قتل تو ہوا ہے. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم بچ سکو. اب ظاہر ہے کہ اس کیس میں چونکہ قتل خطا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، بلکہ سورۃ النساء کے تحت جو قتل خطا ہے اس کی سزا بلڈ منی کی صورت میں دی جائے گی. اور اس کیس میں اسٹیٹ نے دینی ہے، وہ اسے دیت کہا جاتا ہے. اور دیت بھی یہ نہیں ہے کہ جی زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور فوت شدگان کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا چیک، نہیں. سنن نبی داؤد میں جو دیت رپورٹ ہوئی ہے وہ 100 اونٹ ہیں. 100 اونٹ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں. یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا اس کے ایکویلنٹ رقم، یہ ہے بلڈ منی دیت جو ایکسیڈنٹ قتل کی صورت میں ہوگا. جو یہ قتل خطا والا معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں آپ نے جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا، لیکن بہرحال اسٹیٹ نے اس کی بلڈ منی تو ادا کرنی ہے لواحقین کو، تاکہ کسی درجے میں ان کے غم کا مداوع ہو سکے. ویسے تو جان جو چلی گئی وہ واپس نہیں آنے والی، لیکن یہ ایک کمپنسیشن اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث میں بیان کروں گا اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، متفقن علیہ ہیں یہ احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے.
کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے حکمرانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن پہلے نمبر پر ذکر کیا حکمران کا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی حکومت کا حکمران ہو، اگر اس نے رعایا کے ساتھ انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے جو حکمران ہے اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ احترام جان اور احترام مال دو کے اوپر تو پوری انسانیت کھڑی ہے، ریاست دو چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال کے اوپر۔ اگر اس کو انشور نہیں کرے گی ریاست جوڈیشری کے تھرو اور اپنے ریاستی اداروں کے تھرو، تو جن لوگوں کو شیروانیاں پہننے کا شوق ہے، ریاستی اداروں کی وردیاں پہننے کا شوق ہے، میڈلز لینے کا شوق ہے، یہ سارے میڈلز قیامت والے دن، یہ ساری شیروانیاں ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی اگر انہوں نے رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کیا۔ اور اگر انصاف کیا تو وہ تیسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں پہلا شخص عادل حکمران ہے، جس نے حکومت کی تو انصاف کے ساتھ کی، لوگوں کے حقوق پورے کیے، وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی، وہ شخص جو محض اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے کرے، اور آخری وہ شخص کہ جسے کوئی عالی نسب والی عورت خوبصورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عادل حکمران ہے۔ یعنی اگر ایسے حکمرانوں کے لیے وعیدیں ہیں تو ایسے حکمرانوں کے لیے نوید بھی ہے آخرت میں، اگر انہوں نے حکمرانی کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔